ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 261 سے شروع کریں گے۔ آج ایک بالکل ڈیفرنٹ موضوع ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم آیت الکرسی اور عقیدہ توحید کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اب یہاں پر جو ہے وہ عقیدے کے بعد اعمال کا ٹاپک شروع ہو گیا ہے۔ تو ہم پہلے اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، کمثلی ایسی مثال ہے، حبۃ دانے جیسی، انبتت جو اگاتا ہے، سبع سنابلہ 7 خوشے اگاتا ہے، فی کل سنبلۃ ہر خوشے میں، مئۃ 100 حبۃ دانے ہیں، واللہ یضاعف اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، یعنی یضاعف کئی گنا بڑھاتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر انفاق فی سبیل اللہ کا یہاں پر جو موضوع ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور اس آیت کا جو نزول ہے نا، وہ اوورآل اس میں سب مسلمانوں کے لیے، سب ایمان والوں کے لیے حکم ہے، ان کے لیے اس میں ایک موٹیویشن ہے، لیکن خاص طور پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور سیدنا عبد الرحمن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، کیونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خرچ کرنے والے تھے، اسی وجہ سے ان کا لقب بھی غنی پڑ گیا۔ اور یہ کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف جو تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ان کو مال و دولت سے نوازا تھا، اور اتنا ہی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے۔ تو یہاں پر غزوہ تبوک کے بارے میں جب انفاق کی بات ہو رہی تھی، اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ دونوں صحابی جو تھے اس موقع پر خرچ کرنے والے تھے کہ جہاں پر سب سے زیادہ ضرورت ہوتی تھی۔ ایک طرف مدینہ میں یعنی غریب لوگ جو تھے وہ بھی کافی تعداد میں تھے، اور ایک طرف وہ لوگ تھے کہ جن کو اللہ نے بہت مال و دولت دیا تھا، ان میں سے حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ اور پھر یہ کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 1000 اونٹ اور 1000 دینار لے کر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا زیادہ خوش ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دیناروں کو اپنے ہاتھ سے مطلب الٹتے پلٹتے رہے، اور آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی فعل اسے نقصان نہیں دے گا، یعنی اتنی۔ اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور 4 دفعہ آپ کو اللہ کے نبی نے یعنی جنت کی بشارت دی تھی۔ اور اس طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ یعنی اس آیت میں ترغیب بھی دے رہے ہیں خرچ کی، اور پھر یہ کہ اس کا اجر بھی بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ، یہاں پر جو ہے نا، یہ خاص طور پہ اس مال کے بارے میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت کے لیے، جہاد کے لیے خرچ کیا جائے، اس کو یہاں پر فی سبیل اللہ مال کہا گیا ہے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جو ایک دانے کی طرح، جیسے انسان ایک دانہ بوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس میں سے پودا نکلتا ہے، پودے میں اگر ایک خوشہ ہو تو اس خوشے کے اندر بھی آگے 100 دانے ہوں، یعنی یہ ہے کہ انفاق کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ 1 روپیہ انسان اگر خرچ کرتا ہے اور اس کو یعنی اس کی نیت ایسی ہے کہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے 700 دانے تک بڑھا سکتا ہے۔ تو یہاں پر 2 چیزیں ہیں کہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے نا، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنے کا اجر ہے، اس کا ایک تو انسان کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور دوسرا ضرورت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی ضرورت کے وقت جو ہے نا، وہ انسان نے اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کیا تو اس کا اجر اتنا ہی زیادہ بڑھتا جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے ہر عمل کو بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی ایک نیکی کا 700 گنا تک اجر دیا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا، یعنی صدقہ جو ہے یہ انفاق فی سبیل اللہ، اس کو 700 گنا تک بھی اللہ تعالیٰ بڑھا سکتے ہیں، جس کے لیے چاہتا ہے۔ سے مراد یہ ہے کہ جس انسان کا صدقہ مقبول ہو، جس کی نیت جو ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ اسے 700 گنا یا اس سے زیادہ بھی بڑھا سکتے ہیں۔ اور واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے ہیں اور سب کچھ جاننے والے ہیں، یعنی سب کچھ جاننے سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے بے خبر نہیں ہے کہ جو خرچ کر رہا ہے اس میں کون کتنے اجر کا مستحق ہے اور کس نے کتنی مشکل سے، یعنی ایک تو ہے نا کہ بہت زیادہ مال ہے اس میں سے تھوڑا سا نکال کے خرچ کر دینا،
اور ایک ہے کہ بہت کم مال ہے، اپنی بھی ضرورت ہے لیکن اس کے باوجود خرچ کرنا۔ جیسے سورہ حدید میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرمایا کہ جو اسلام کی فتح کے بعد خرچ کرنے والے اور پہلے خرچ کرنے والے وہ برابر نہیں ہیں، کیونکہ پہلے خرچ کرنے والوں کا اجر بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اسی حساب سے کہ اس وقت ضرورت زیادہ تھی، اس وقت اسلام کی کوئی شان و شوکت نظر نہیں آ رہی تھی ظاہری طور پر، تو اس وقت خرچ کرنے والوں کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی حلال کمائی سے ایک کھجور ہی بے شک صدقہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ جیسے انسان اپنے کسی جانور کو کھلا پلا کے بڑا کرتا ہے، تو اسی طرح وہ صدقہ جو ہے وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی آخرت میں جب انسان اس کا اجر دیکھے گا تو وہ اتنا زیادہ اجر ہوگا کہ انسان کی تصور سے بھی بہت زیادہ ہوگا۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین ینفقون، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ثم لا یتبعون پھر نہیں وہ اس کا احسان جتلاتے، ثم لا یتبعون جی اس کے پیچھے ما انفقو جو انہوں نے خرچ کیا، منن کوئی احسان نہیں جتلاتے، ولا ازن اور نہ ہی کوئی تکلیف دے بات کرتے ہیں، لہم اجرہم ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس بات کا یعنی فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہاں پر ایٹیچیوڈ کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے اور اس کی خالص نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے تو وہ صدقہ تو مقبول ہے، لیکن ایسے لوگ کہ جو خرچ کرنے کے بعد اس کا احسان جتلاتے ہیں، منن یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی اتھارٹی شو کرنا، یا پھر یہ کہ اپنی رائے کو اہمیت دینا، کہ جیسے اگر فی سبیل اللہ جہاد میں کسی میں لگایا یا کسی مسجد وغیرہ میں یا کسی کہیں بھی آپ نے خرچ کیا، اس کے بعد یہ کہ ان کا ایٹیچیوڈ یہ ہو کہ اب میری ہی بات مانی جائے اور یہ کہ مجھے ہی یہاں پر زیادہ امپورٹنس دی جائے، تو یہ بھی منن میں آ جاتا ہے۔ یا پھر یہ کہ اگر کسی پر خرچ کیا جائے، پرسنلی خرچ کیا جائے، تو اس کے بعد پھر اس سے کسی بھی قسم کی توقع رکھنا یا کسی نہ کسی طرح اس کو جتانا کہ میں نے تم پر فلاں ٹائم میں یہ خرچ کیا تھا، اور پھر یہ کہ کسی کوئی بھی تکلیف دہ بات کہنا یا لوگوں کے سامنے اس صدقہ کا ذکر کرنا تو اس اجر کو ضائع کر دیتا ہے۔ کیونکہ جو انسان، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ تو اس سے مراد یہ کہ وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، وہ ریوارڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں چاہتا، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ خرچ کرتا ہے، یا پھر خرچ کرنے کے بعد اس شخص کے اوپر اپنی اتھارٹی جتانا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ منن یا اذن میں آ جاتی ہے، یعنی اذیت میں آ جاتی ہے، تو اس کا کوئی جو ہے نا وہ اجر نہیں ملے گا۔ یہاں پر یہ ایٹیچیوڈ بتایا جا رہا ہے کہ ریکوائرڈ کیا ہے کہ نہ ہی بعد میں احسان جتائیں اور نہ ہی بعد میں اذیت دینے والی کوئی بات کریں، تو اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون یعنی قیامت کے دن جو ہے، کیونکہ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا، تو قیامت کا دن ایسا ہولناک دن ہوگا کہ ہر ایک پر خوف طاری ہوگا، اور لیکن ایسے لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے، ان کو نہ ہی اس دن کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور پھر یہ کہ انفاق سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسا ایٹیچیوڈ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے، یعنی صدقہ کرنے کے بعد یا کسی کی مدد کرنے کے بعد اس کا احسان جتلانا، یا پھر یہ کہ صدقے کی تعداد کا ذکر کرنا، یا پھر یہ بہت ہی ایک ناپسندیدہ کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ ناپسند فرمایا، جیسا کہ ہمیں حدیث سے ایک پتہ چلتا ہے کہ احسان جتلانا جو نا وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا میں نہیں، جو لوگ احسان جتاتے ہیں وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نہیں دیکھیں گے اور نہ ہی ان کو پاک کریں گے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز کتنی ناپسندیدہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احسانات جو ہیں وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انجوائے کرتا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کا شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا، اس کو اس قابل بنایا کہ وہ کسی کی مدد کر سکے یا کسی کی ضرورت اس تک پہنچی، تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے ہی اس کو خرچ کرنے کا موقع ملا، تو بجائے اس شکر گزاری کے انسان ایسا ایٹیچیوڈ اپنائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے، بلکہ اس کی بجائے ریکوائرڈ کیا ہے، قول معروف و مغفرۃ یعنی اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا، خیرون بہتر ہے من صدقۃ اس صدقے سے،
یتبعها اذا، جس کے پیچھے کسی طرح کی اذیت ہو، واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ بے حد بے پرواہ اور بے حد بردبار ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اچھی بات کہنا، اگر یعنی کسی کو صدقہ نہیں دے سکتے، کسی اتنا مال نہیں ہے، اور اگر کوئی مانگنے کے لیے آ ہی گیا یا پھر کوئی بہت ضد ہی کر رہا ہے، تو اس کو پھر یہ ہے کہ اس کو بہترین انداز سے منع کر دیا جائے۔ یا اگر کوئی ایسا پرسن کہ جس پر آپ نے کبھی کوئی خرچ کیا ہو، اس سے اگر آپ کا کوئی ایسی نوبت آ جائے، آرگومنٹ کی، کوئی لڑائی کی بات آ جائے، تو آپ اس کو اس وقت یہ نہیں جتائیں کہ میں نے فلاں فلاں ٹائم پہ میں نے یہ خرچ کیا تھا اور میں نے تمہیں اس لیے دیا تھا، اور اس طرح کی باتیں جتانا جو ہے نا، یہ قول معروف میں نہیں آتا، بلکہ اس کو اچھی طرح سے، یعنی آپ اس کو یہ مغفرت یا درگزر کرتے ہیں اگر ایسی کوئی بات ہو بھی جائے۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر یہ ایٹیٹیوڈ عام ہے کہ اگر ہم کسی غریب رشتہ دار کی مدد کرتے ہیں، خاص طور پر رشتہ داروں کے معاملے میں انسان کا دل تنگ ہو جاتا ہے، اسی لیے رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا اجر بھی دوہرا ہے۔ تو انسان جب کسی رشتہ دار پر خرچ کرتا ہے نا، تو پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے گھر کے معاملات میں بھی دخل دینا شروع کر دیتا ہے، اور پھر یہ کہ اچھا ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تو اڑا دیتے ہیں پیسہ، یہ تو خرچ کر دیتے ہیں، یہ ایسے ہیں، حالانکہ وہ ضرورت مند ہیں، لیکن آپ باقی معاملات میں ان کے دخل نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ اور صرف یہ ہے کہ آپ اگر نہیں بھی کچھ کسی کو دے سکتے تو پھر اچھی بات کریں، نرمی اور شفقت سے بات کر لیں۔ وہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ جو آپ پہلے صدقہ دے تو دیں ناگواری سے یا کسی بھی طرح، اور اس کے بعد یہ کہ اس کے بعد کوئی ایسی آپ اذیت اس کو پہنچائیں، یا پھر یہ ہے کہ دوسروں کے سامنے اس کا ذکر کر کے اس انسان کو ڈی گریڈ کریں، تو یہ بہت ہی، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو نہ دیں۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی بہت ہی زیادہ، جیسے اگر سائل ہے، وہ بہت ہی زیادہ انسسٹ کر رہا ہے، بہت ہی زیادہ آپ سے مانگ رہا ہے، آپ نہیں اس پوزیشن میں کہ آپ اس کو دے سکیں، تو پھر یہ ہے کہ اسے معاف کر دینا یا درگزر کر دیں اس سے۔ اور پھر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اور پھر اگر کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے کما کر ہی کچھ خود کو بھی نفع پہنچائے اور دوسروں کو بھی صدقہ کرے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اچھی بات پر عمل کرے اور بری باتوں سے باز رہے، یہی اس کا صدقہ ہے، یعنی اپنی ذات کی اذیت سے دوسروں کو محفوظ رکھے، تو یہی اس کا صدقہ ہے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے۔ یعنی اگر تم کسی کی مدد نہیں کرو گے، یا اگر کسی کہا جاتا ہے نا کہ اگر یعنی کسی کی ضرورت تم سے وابستہ ہے، کسی کا سوال تم تک پہنچا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش بھی ہے، یا تو تم اس کی مدد کر کے اس آزمائش میں کامیاب ہو جاؤ گے، یا پھر یہ ہے کہ اس کو انکار کر کے یا پھر اپنی دولت کو چھپا کے اس میں اس ٹیسٹ میں ناکام بھی ہو سکتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غنی، اللہ کو تو تمہارے صدقے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اپنی تمام مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ اگر یعنی اپنے خزانوں سے عطا کرے تو اس کی خزانوں میں تو کوئی کمی ہے ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو تقسیم کی ہے، اس میں کسی کو دے کر آزمایا ہے اور سے کسی کو کم دے کر یا کسی سے لے کر آزمایا ہے۔ تو پھر جس کو دے کر آزمایا، اس کی آزمائش کیا ہے کہ وہ کیسے دوسروں پر خرچ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حلیم ہے، بے حد بردبار ہے۔ یعنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے اگر آپ دیتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی صفت پر بھی آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے۔ دن رات اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو نواز رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان ناشکری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کفریہ کلمات کہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سے یعنی تمام جو انسان ہے نا، اس سے اگر آپ کچھ مانگیں تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے عطا کرنے والی کہ اس سے نہ مانگیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند ہے کہ کوئی اس سے دعا نہ مانگے یا اس سے کوئی بھی اپنی ضرورت کا سوال نہ کرے۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ آیت میں اسی سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اب یہاں پر اسپیسیفیکیشن بتا دی کہ لا تبطلوا صدقاتکم، اے ایمان والو اپنے صدقوں کو ضائع نہ کرو، بالمنی والاذی، یعنی کس چیز سے؟ جو احسان جتانا ہم نے پہلے پڑھا، اور تکلیف پہنچانے سے ضائع نہ کرو۔ کالذی، اس شخص کی طرح، ینفقو، جو خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنا مال، ریا الناسی، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن، اور نہیں وہ ایمان رکھتا، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، فمثلہ، تو مثال اس کی، کمثل صفوان، ایک چٹان کی طرح ہے، علیہ تراب، جس کے اوپر کچھ مٹی ہے، فاصابہ، تو پہنچے اسے، وابل، تیز بارش، فترکہ، تو چھوڑ دے اسے، سلدن، سخت چٹان، لا یقدرون علی شیء، لا یقدرون یعنی وہ نہیں قدرت رکھیں گے، علی شیء، کسی چیز پر، مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال سے واضح کیا ہے کہ جو لوگ اپنے صدقات کو احسان جتانے سے یا پھر اذیت دینے سے جو ان کو ضائع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ بالکل صدقہ ضائع ہو گیا، آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، بے شک آپ نے پہلے نیت یہی تھی، لیکن اس کے بعد آپ نے احسان جتانا شروع کر دیا، اس کے بعد کوئی ایسی بات اذیت دینا شروع کر دی، تو کیا ہوا کہ وہ بالکل ضائع ہو گیا۔ یا جیسے کچھ لوگوں نے جیسے ریاکاری کے لیے مال خرچ کیا، بظاہر تو لگ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے ہیں، لیکن اندر سے جو ان کی شیلو نیچر ہے، اس کا جو اثر ہے وہ دل تک نہیں ہے۔ تو یہاں پر مثال کیسی دی گئی کہ ایک صاف چٹان ہے، جیسے کوئی پتھر ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ بارش آئی اور اس کے اوپر جو مٹی تھی نا، اس میں ایک دم سے جیسے وہ ہوتے ہیں نا تھوڑی ویجیٹیشن یا تھوڑے پودے اگنا شروع ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پودے پہاڑوں کے اوپر، تو اس طرح اگنا شروع ہو گئے۔ اور دیکھنے والے کو کیا لگا؟ ریان ناصر، یعنی دیکھنے والے کو یہ لگا کہ بہت عمدہ یہ کوئی مٹی ہے اور اس کے اندر پودے اگے ہوئے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیسے کھل گئی کہ جب جیسے ہی تیز بارش آئی تو وہ جو اوپر تھوڑے چھوٹے پودے اگے ہوئے تھے یا اوپر سے بہت جو زرخیز لگ رہا تھا، وہ سب کچھ دھل کے صاف ہو گیا اور اندر سے خالی چٹان نکل آئی۔ تو اسی طرح ریاکاری کے لیے خرچ کرنے والوں کا بھی یہی ہے کہ یہ دونوں برابر ہیں، یعنی یہاں پر اس آیت سے میں یہ پتا چلا کہ خرچ کرنے کے بعد جو ہے نا وہ احسان جتانا اور ریاکاری کے تحت خرچ کرنا یہ دونوں برابر ہیں، اور دونوں کو کیا کہا؟ شرک کہا گیا۔ یعنی جس طرح ریاکاری شرک ہے، اسی طرح صدقے کو کیونکہ ضائع کرنا، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے نا، وہ ریاکاری نہیں کرے گا، وہ شرک نہیں کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہا گیا کہ اس طرح اس کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ مٹی سے مراد یہ ہے کہ یعنی جیسے کوئی بھی تھوڑی سی کوئی مصیبت آئی یا کوئی بھی اس طرح کا تھوڑی سی کوئی سچویشن آئی، تو اس کا اندر کا جو نیت ہے نا وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ وابل فترکہ سلدا، اور پھر یہ کہ اس کو ایسے ہی چٹان، ایسے ایک صاف چٹان چھوڑ دیتا ہے کہ جیسے وہ پہلے تھا، اس صدقہ یا اس خرچ کرنے سے پہلے، کیونکہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا وہ انسان کے دل تک اترنے نہیں دیتی۔ انسان ہر عمل جو کرتا ہے وہ دوسروں کی اپریسیشن کے لیے کرتا ہے اور دوسروں میں نام بنانے کے لیے کرتا ہے، تو اس وجہ سے پھر یہ ہے کہ اس کا بدلہ بھی اسے یعنی کہا جائے گا قیامت کے دن کہ تم لوگوں سے ہی لو۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، کہ جتنا بھی انہوں نے کمایا، انسان کس لیے یعنی خرچ کرتا ہے؟ مما کسبوا، جو انہوں نے خرچ کیا، انسان اسی لیے خرچ کرتا ہے کہ اس کا آخرت میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا، یعنی اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے، صدقہ وغیرہ دیتا ہے۔ لیکن اس کیس میں جب اس کی نیت صاف نہیں ہے تو پھر اس کو اس چیز پر کوئی قدرت نہیں ہوگی، جتنا بھی اس نے خرچ کیا ہوگا آخرت میں وہ ریوارڈ چاہے گا، لیکن یہ کہ لا یقدرون علی شیء، تو اس اکاؤنٹ میں آخرت کے دن اس کو اس کا کسی چیز کا بدلہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے اپنے اعمال کو برباد کر لیا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں پر کفر کس چیز کو کہا گیا ہے؟ کہ جیسے ریاکاری کو کہا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد ریاکاری کے برابر ہی عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ صدقے کے بعد احسان جتانا اور اذیت دینا، یہ بھی ریاکاری کے برابر ہی کہا گیا، کیونکہ اس کی نیت ہی خالص نہیں تھی۔ اور پھر یہ کہ اس کے ہی پیرالل ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں، پہلے وہ لوگ تھے کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے تھے، اور یہاں پر وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ان کی مثال کیسی ہے؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی، يُنْفِقُونَ، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، ابتغاء، حاصل کرنے کے لیے، مرضات اللہ، اللہ کی رضا، وتثبیتاً، اور پختگی، من انفسہم، اپنے دلوں میں، کمثل جنت، ایک مثال کی طرح ہے، بربوۃ، کہ جو بلندی پر ہے، اصابہا، پہنچے اسے، وابل، تیز بارش، فآتت، تو وہ لائے، اکلہا، یعنی اس کا پھل، ضعفین، دگنا، فإن لم یصبھا، پھر اگر اسے نہ بھی پہنچے، وابل، تیز بارش، فتل، تو ہلکی پھوار ہی کافی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو بھی کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر مومنوں کے صدقے کی مثال بیان ہو رہی ہے کہ ان کے خرچ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انفاق کی اتنی زیادہ ترغیب دلائی، اتنا زیادہ کہ ہر شخص کو شوق تھا، چاہے وہ مالدار تھا، جیسے ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں پڑھا، وہ دونوں تھے، اور چاہے کوئی غریب صحابی تھے کہ جن کو ساری رات محنت کر کے چند کھجوریں ملتی، لیکن ہر کسی کو صدقہ کرنے کا شوق تھا، کس وجہ سے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اور پھر یہ کہ وہ تثبیتا من انفسہم، اور صدقے کا دوسرا یہاں پر فائدہ یہ بھی بتایا گیا کہ اس سے دلوں میں ثبات آتا ہے، یعنی یہ کہ آخرت میں تو جو اس کا فائدہ ملے گا ہی ملے گا، لیکن دنیا میں انسان کا جو ایمان ہے
اس کا لیول بہت بڑھ جاتا ہے۔ ہم خود بھی اپنی زندگی میں اگر کوئی محسوس کریں نا کہ کبھی آپ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، کسی ایسی جگہ پہ خرچ کرتے ہیں کہ جہاں پر کسی ضرورت مند کو دیتے ہیں یا کسی ایسے کاز میں دیتے ہیں کہ جہاں سے آپ کو بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی جو آپ کے دل کا سکون ہے نا، جو اندر اطمینان ایک اترتا ہے، تو وہ اس چیز کی بات کی گئی ہے کہ جو لوگ اس لیے خرچ کرتے ہیں ان کی نیت یہ ہے کہ اپنے دل کے ثبات کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو ایک ایسے باغ کی مثال ہے کہ جو بلندی پر ہو، یعنی جیسے اگر کسی پہاڑ کی چوٹی پر یا اوپر بلند جگہ پر کوئی باغ ہے، اوپر سے آپ کھڑے ہو کے دیکھیں تو پھر یہ کہ اس میں نہریں وغیرہ بھی بہتی ہیں اور اس طرح یعنی ایک خوبصورت باغ کی طرح ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کو اگر بارش پہنچے، پہلے ایک جگہ بارش پہنچی، وہ ریاکار انسان کی مثال تھی کہ جس کے دل کے اندر ایمان نہیں اترا ہوا تھا، تیز بارش آئی، چاہے وہ کسی مشکلات کی شکل میں آئی، چاہے وہ کسی ٹرائل کی شکل میں آئی، تو اس نے سارا ایمان جو تھا ظاہری اس کو دھو کر صاف کر دیا، اسے صاف چٹان چھوڑ دیا۔ لیکن یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر ایمان کا لیول یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے سارا عمل ہو رہا ہے، تو اس تیز بارش نے اتنا فائدہ پہنچایا کہ وہ دگنا پھل لے کے آئے۔ دگنا پھل سے مراد یہ ہے یہاں پر صدقے کی صورت میں یہ ہے کہ ایک تو دنیا اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ اور دنیا میں بھی فائدہ، اور پھر یہ کہ ان کی نیت کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کا اجر اتنا زیادہ بڑھا دیں گے، ضعفین یعنی کئی گنا وہ اپنا پھل لے کے آتا ہے وہ باغ نا، اسی طرح صدقے کا اجر جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گا۔ تو یہ اس میں دونوں میں بارش تو وہی سیم ہے جس کا ہم نے پڑھا وابلن، بارش وہی سیم ہے، لیکن یہ کہ دل کی زمین کا فرق ہے، یعنی ایمان کا فرق ہے، جس کی وجہ سے اس بارش نے ایک زمین کو فائدہ پہنچایا اور دوسری زمین کو اس نے کھول کے سامنے رکھ دیا۔ فَإِلَّمْ يُصِبْهَا، اور پھر اگر نہ پہنچے اسے، یعنی تیز بارش نہ بھی ہو، تھوڑی سی فوار بھی ہو، تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہوتی ہے۔ یعنی یہ کہ مومنوں کا کوئی عمل بھی ضائع نہیں جاتا، تھوڑے سے تھوڑا، چھوٹے سے چھوٹا صدقہ، بڑے سے بڑا صدقہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اور واللہ بما تعملون بصیر، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں ایک چیز ہم نا قرآن میں دیکھتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ایک مزے کا ایک نقطہ میں نے سنا کہ اس میں تھا کہ جب کسی اعمال کی بات ہو رہی نا تو پھر تعملون یعنی عمل کی بات پہلے ہوتی ہے، جیسے اس آیت میں ہے کہ اس سے پہلے عمل کی بات ہو رہی نا کہ وہ ایسے خرچ کرتے ہیں، تو واللہ بما تعملون بصیر، اور کئی جگہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں جیسے واللہ بصیر بما تعملون، تو پہلے اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے بصیرن، اور جہاں پر عمل کی بات ہو وہاں پہلے عمل کی بات ہوتی ہے، جیسے واللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر اس عمل کو دیکھنے والے ہیں جو تم کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو انسان کی نیت کا بھی پتہ ہے، پھر یہ کہ انسان جس نیت سے خرچ کر رہا ہے، جتنا خرچ کر رہا ہے، سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہو رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے اسی طرح ایک مثال ہے ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے ان تکون لہ جنتن، کہ اس کے لیے ہو کوئی باغ، من نخیل کھجوروں کا، و عنابن اور انگوروں کا، تجری من تحتہا جس کے نیچے بہتی ہوں، الانہار نہریں، لہو فیہا اس میں ہو اس کے لیے، من کل ثمرات ہر قسم کے پھل، و اصابہ الکبر اور اسے پہنچے بڑھاپا، و لہو ذریۃ ضعفاء اور اس کی جو اولاد ہے وہ کمزور ہو، یعنی بھی بچے ہوں، فَأَصَابَهَا تو پہنچے اسے اِسارٌ ایسا بگولا، فیہ نارن جس میں آگ ہو، فاحترقت تو وہ جل جائے، کذالک اسی طرح یبین اللہ واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم تمہارے لیے، الآیاتی آیات، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب یہاں پر بھی جو ہے نا یہ ایک آیت جو ہے یہ ایک مثال واضح ہو رہی ہے، بہت ہی آسان فہم میں جو ہے نا وہ مثال ہے کہ کیا کوئی شخص چاہتا ہے کہ جو وہ بہت محنت سے ایک باغ اس کا ہو اور اتنا خوبصورت باغ ہو، یعنی یہ دنیا کے باغ کی بات ہو رہی ہے، آخرت کے نہیں، یعنی ایک ایسا باغ ہو کہ جس میں انگور ہوں، جس میں کھجوریں ہوں، اور جس میں اس کو سیراب نہ کرنا پڑتا ہو، آلریڈی اس میں نہر کوئی چل رہی ہو، اور ہر قسم کے پھل ہوں اس میں، یعنی ہر طرح کی خوبصورتی ہو اس میں، اور پھر اس کو بڑھاپا پہنچ جائے، یعنی وہ بوڑھا ہو جائے اور اس کی اولاد ابھی اس قابل نہ ہو کہ وہ اس باغ کو سنبھال سکے، اور پھر کیا ہو کہ ایسی ایک ہوا آئے، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کئی دفعہ مختلف جنگلات میں بغیر کسی وجہ کی آگ لگ جاتی ہے، تو کئی ہوائیں ایسی خشک ہوتی ہیں کہ جو آگ لگا دیتی ہے نا، کئی جنگلات میں جہاں پر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے وہاں پر بالکل انتہائی خشک ہوا چلے تو وہ پھر خود بخود آگ لگ جاتی ہے، تو ایسا بگولا ہے کہ جس میں آگ ہو اور اس کا سب جل کر ضائع ہو جائے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں تاکہ تم
غور و فکر کرو۔ یعنی یہاں پر یہ بھی مراد ہے کہ جیسے ہم نے پیچھے ابھی دیکھا کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کرتا نا، پھر اس کا سارا کیا کرایا جو ہے وہ خاک میں مل جائے گا، سارے اعمال اس کے ضائع ہو جائیں گے۔ اور دنیا کی زندگی میں ہی خرچ کرنے کو اگر وہ اپنا مقصد بنا لیتا ہے تو پھر ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ وہ بوڑھا ہو جائے گا، اور پھر یہ کہ آخر کار اس دنیا سے چلا جائے گا، اور اس کی اولاد جو ہے وہ اس کو سنبھالنے کے بھی قابل نہیں ہے، تو سب اس کا مال بھی ضائع ہو گیا۔ لیکن اگر انسان اگر اپنے خرچ کرنے کو آخرت کو اپنا مقصد بنا لے اور وہاں آخرت کی کاز کے لیے خرچ کرے یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے، تو کیا ہوگا کہ وہ ایک ایسا باغ وہاں پر پائے گا اللہ کے پاس کہ جس میں نہ تو کوئی ایسا کوئی ہوا چلے گی، نہ ایسے کوئی بگولا آئے گا جو سب کچھ ضائع کر دے گا۔ تو دو پیرالل ایٹیچیوڈ ہیں کہ اگر آپ صرف اور صرف دنیا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور دنیا میں تو یہ سب چیزیں عارضی ہیں، چاہے اس میں جتنی بھی خوبصورتیاں ہوں، چاہے وہ کھجور کے باغ ہیں، چاہے وہ انگور کے باغ ہیں اور نہریں بہ رہی ہیں، ہر چیز ہے، ہر قسم کا پھل ہے، لیکن ایک نہ ایک چیز کیا، ایک نہ ایک دن کیا ہوگا، وہ اصابہ الکبر، کہ اس کو بڑھاپا پہنچے گا، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ چاہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں نا انسان کی جو ہمارے گھر ہیں، آپ دیکھ لیں، اس سے 50-100 سال پہلے وہاں پر کوئی اور رہ رہا ہوگا، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ اس میں وہی فیملی رہتی رہے، یا پھر یہاں پر لوگ آتے رہتے ہیں اور جگہیں بھی چینج ہوتی رہتی ہیں، گھر باغات ہر چیز ملکیت چینج ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے انسان کو یعنی یہ کہ اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور سیو کرنا چاہیے کہ جو وہاں پر ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ اسی ایک اور بھی مثال ہے ایک ایسے شخص کی کہ جو پہلے تو وہ نیکیاں کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے یا اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ شیطان اس پر حاوی ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنے برے اعمال شروع کر دیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے نا، جب وہ آخرت میں دیکھے گا تو کوئی نیکی اس کی باقی نہیں ہوگی۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو اسے سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اپنی سیونگ کی۔ تو یہاں پر یہ کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ واضح کیا کہ جب انسان بوڑھا ہو جائے گا نا، یعنی اگر وہ مر جائے گا تو اسے سب سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہوگی، ان اعمال کی ضرورت ہوگی جو اس نے دنیا میں کیے، لیکن اس ٹائم کیا ہوگا کہ نار فہ ترکت، وہ سب کے سب تو جل گئے، اس کے ریاکاری کی وجہ سے، اس کے برے اعمال کی وجہ سے، یا پھر یہ کہ دنیاوی مقصد کی وجہ سے اس نے خرچ کیا، تو وہ سب اعمال تو جل گئے۔ اسی طرح جیسے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب کافر کو پیش کیا جائے گا تو اس کا یہی حال ہوگا کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، پھر یہ کہ اس کی اس وجہ سے کہ اس کی معذرت کو قبول کیا جائے، جیسا کہ اس مثال میں کہا گیا ہے کہ اس شخص کے پاس اب طاقت بھی نہیں ہے، وہ بوڑھا ہو گیا کہ وہ پہلے جیسا باغ بنا سکے، کوئی ایسی نیکی کر سکے، اور پھر یہ ہے کہ جب اس وقت وہ اس باغ سے محروم ہو گیا جس وقت اس کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں تمہارے لیے اپنی نشانیاں تاکہ تم غور و فکر کرو، یعنی نقصان سے بچ جاؤ۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اس شخص کی کیا حالت ہوگی کہ جس نے ساری زندگی اس باغ کی محنت میں لگا دی، اور بڑھاپے میں جب سب سے زیادہ اس کو اس کی ضرورت ہے، اور پھر وہاں پر قیامت کے دن جب وہ اس دربار میں کھڑا ہے تو اس کو اپنا خرچ کیا ہوا کوئی پیسہ وہاں پر نظر نہیں آ رہا، اپنی انہی جو ہم نے پیچھے ایٹیچیوڈز پڑھے، انہی وجہ سے کہ ریاکاری کی وجہ سے، احسان جتانے کی وجہ سے، یا پھر یہ ہے کہ آخرت کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے، صرف زندگی میں خرچ کرنے کی وجہ سے، تو یہ انسان اپنے جو ہے وہ سارے اعمال ضائع کر بیٹھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر آیات کھول کھول کر بیان کریں کہ انسان اس نقصان سے بچ جائے، اور یہ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو اجر بتایا گیا، ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ انفاق فی سبیل اللہ کی ہے کہ ایک کھجور کا ٹکڑا کیا چیز ہے کہ انسان ایک سیکنڈ میں یا کھا لیتا ہے یا پھینک دیتا ہے یا ضائع کر دیتا ہے، لیکن اگر اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی ضرورت مند کو دیا، جیسے حضرت عائشہ کے پاس ایک عورت آئی تو آپ نے ایک کھجور ہی تھی وہ دے دی اس کو، اور کچھ نہیں تھا، تو اس نے وہ بھی آدھی آدھی کر کے اپنی دونوں بچیوں کو دے دی۔ تو یعنی یہ بھی محسوس نہیں کرنا چاہیے بہت زیادہ، اس میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہونی چاہیے کہ میرے پاس بہت زیادہ مال آئے گا تو میں تبھی خرچ کروں گا، یا پھر یہ ہے کہ یہ کوئی چیز دینے کے لائق نہیں ہے۔ نہیں، جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کو بڑھائیں گے، چاہے وہ ایک کھجور ہے، چاہے وہ ایک روپیہ ہی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اللہ کے راستے میں جتنا بھی پاسبل ہے خرچ کریں، چاہے وہ اپنے مال میں سے ہو، چاہے وہ اپنے وقت میں سے ہو، چاہے وہ کوئی اچھا مشورہ ہی کسی کو ہو، چاہے وہ کوئی قول معروف ہی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خرچ کیا ہوا قبول بھی فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ ہمارا ٹائم بالکل آج ختم ہو گیا ہے، شیئرنگ نہیں ہوگی آج،
چلے میں دعا پڑھ لیتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.